اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق اجمعین محمد و آلہ الطاہرین الطاہرین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ۔ الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ طب امام رضا علیہ السلام میں سال کے مہینوں کے مطابق آپ کی خوراک اور احتیاط کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو بدلتے موسم آپ کی صحت اور آپ کے بچوں کی صحت پر برا اثر نہیں ڈالتے، بلکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان میں حفظ صحت کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال مناسب ہے اور کن کن اشیاء سے پرہیز ضروری ہے۔ اول فصل ربیع ہے، جو سال کی جان ہے۔ اس کا پہلا مہینہ مارچ ہے، جس کے 31 دن ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں راتیں اچھی ہوتی ہیں اور دن بھی، یعنی موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ زمین اس مہینے میں نرم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں تولید خون میں بھی کثرت آتی ہے، یعنی خون بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ بلغم کا زور کم ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں خشک میوہ جات کا استعمال بہت مفید ہے، اور اس مہینے میں جنگلی چرند پرند کے گوشت کا استعمال کم کر دینا چاہیے۔ نیم برشت انڈے کا استعمال مفید ہے۔ اس مہینے میں لہسن، پیاز اور ترشی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سیر و تفریح اور ورزش زیادہ مفید ہے۔ دوسرا مہینہ اپریل کا ہے، جس کے 30 دن ہوتے ہیں۔ اس میں دن بنسبت رات کے کسی قدر زیادہ ہو جاتا ہے۔ فصل کے مزاج موسم میں حرارت اور قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس ماہ میں خون میں ہیجان اور حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماہ میں پرواں ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ اس مہینے میں بھنی ہوئی چیزیں، شکار کا گوشت کھانا مفید ہے۔ کھانے میں سرکہ کا استعمال ضروری ہے۔ دن کے اولین حصے میں نہانا مفید ہے۔ جسم پر تیل کی مالش کرنا بھی مفید ہے۔ خوشبوئیں سونگھنا، پھول سونگھنا کرنا مفید ہے۔ نہار منہ پانی پینے اور ورزش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بھینس کا دودھ اور بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ تیسرا مہینہ مئی کا ہے، جس کے 31 دن ہوتے ہیں۔ ہوا اس مہینے میں آبی بخارات سے صاف ہو جاتی ہے، اور یہ فصل ربیع کا آخری مہینہ ہے۔ زیادہ نمکین غذائیں اور ثقیل گوشت، سیری پائے کا گوشت کھانا مضر صحت ہوگا۔ اس مہینے میں بھینس کا دودھ بھی مفید نہیں ہے۔ سبزیوں کا استعمال مفید ہے۔ اس مہینے میں خالی پیٹ ورزش سے احتراز کریں۔ دن کے اولین حصہ میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عطریات سونگھنا زیادہ مفید اور نہار منہ پانی پینا مضر ہے۔ تمام جسم پر تیل ملوانا بھی بہتر ہے۔ چوتھا مہینہ یعنی جون کا مہینہ، جس کے 30 دن ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں بلغم اور خون دونوں کا غلبہ کم ہو جاتا ہے اور صفرا کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ زیادہ محنت اور ریاضت سے گریز کریں۔ چربی سے بھی گریز کریں۔ چربی دار گوشت اور کستوری اور زعفران کا استعمال منع ہے۔ ہاں، ٹھنڈی ٹھنڈی سبزیاں مثلاً ساگ، کھیرا، ککڑی، ہرفہ، کاہو، کانسی کا استعمال مفید ہے۔ دودھ پینا بھی بہتر ہے۔ تر و تازہ میوہ کا دن میں استعمال سود مند ہے۔ مشک سونگھنا منع ہے، یعنی اس مہینے میں خوشبوئیں سونگھنا، عطریات کو سونگھنا منع ہے۔ پانچواں مہینہ یعنی جولائی کا مہینہ 31 دن کا ہوتا ہے۔ اس ماہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پانی میں حدت بدستور رہتی ہے۔ پانی کا مزہ بدل جاتا ہے۔ اس ماہ نہار منہ ٹھنڈا پانی تھوڑا سا پی لینا چاہیے۔ ٹھنڈی اور مرطوب ادویہ کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے۔ زود ہضم اور لطیف غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ سبزیوں کا استعمال بھی بہتر ہے۔ خوشبودار کلیاں اور پھول سونگھنا چاہیے۔ چھٹا مہینہ یعنی اگست کا مہینہ ہے، جس کے 31 دن ہوتے ہیں۔ اس ماہ باد سموم یعنی زہریلی ہوائیں زور و شور سے چلتی ہیں۔ رات کے وقت باد شمالی چلتی ہے۔ زکام، نزلہ، کھانسی زیادہ ہو جاتے ہیں۔
اس ماہ مزاج کی اصلاح زود ہضم غذاؤں سے کرنی چاہیے، یعنی اس مہینے کسی چاٹ دہی کا استعمال مفید ہے۔ سرد مزاج پھولوں کا سونگھنا مفید ہے، شبنم سے احتیاط کرنی چاہیے۔ 7واں مہینہ یعنی ستمبر کا مہینہ، اس میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اس ماہ ہوائیں باد سموم سے پاک ہو جاتی ہیں، یعنی ہوا اس مہینے اچھی ہوتی ہے۔ خلت سودا کا غلبہ ہوتا ہے، اس ماہ جلاب لینا مفید ہے۔ میٹھی چیزیں کھانا بھی مفید ہے، بھیڑ بکری کا گوشت اور چرند پرند کا گوشت کھانا بھی مفید ہے۔ گائے کا گوشت، زیادہ بریانی کھانا اور غسل کرنا منع ہے۔ تربوز اور لکڑی سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ یہاں پر غسل کرنا منع، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاک نہ رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر روٹین میں بہت زیادہ غسل کر رہے تھے تو اسے تھوڑا کم کر دیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں یہ لازم ہے، اور جہاں فرض ہے وہاں تو فرض ہے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا۔ سبزیوں کا استعمال بھی مفید ہے، جیسے کچھ مہینوں میں زیادہ غسل کرنے سے خون میں روانی آتی ہے اور وہ آپ کے جسم کو فائدہ دیتا ہے۔ سال کے ہر مہینے میں ایسا نہیں رہتا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو، اگر آپ بلا وجہ اپنے جسم کو صرف خون کی حرارت کو بڑھانے کے لیے غسل کر رہے تھے تو اسے تھوڑا کم کرنے یعنی لمیٹڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سبزیوں کا استعمال بھی مفید ہے، معتدل اور خوشبودار اشیاء کا استعمال بھی مفید ہے۔ 8واں مہینہ یعنی اکتوبر کا مہینہ 31 دن کا ہوتا ہے۔ اس ماہ میں ہوائیں مختلف چلتی ہیں، اس ماہ باد صبا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مہینے فسد کھلوانا صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ دوا پینے سے احتراز مناسب ہے۔ چربی دار گوشت، مسالے دار گوشت کا استعمال مفید ہے۔ انار، شیرین دانہ، ترش اور غذا کے بعد میوے کھانا مفید ہے۔ اچار چٹنی کا استعمال بھی مفید صحت ہے۔ ورزش کرنا فائدہ مند ہے، اور اس مہینے میں پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے، یعنی آپ پانی کم پئیں۔ 9واں مہینہ نومبر کا مہینہ ہے اور یہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ بارش اس میں موقف ہو جاتی ہے۔ اس ماہ سردی بڑھ جاتی ہے۔ رات کو پانی پینا اس مہینہ میں بالکل منع ہے، ہوا میں کمی کر دینی چاہیے، اور روزانہ 1 گھونٹ گرم پانی نہار منہ لازمی پینا چاہیے۔ گوشت اور انڈے کا استعمال مفید ہے۔ پودینہ، لہسن، ادرک سے اجتناب مناسب ہے۔ سیر و تفریح اور ورزش بہت مفید ہے۔ 10واں مہینہ جناب دسمبر کا ہے اور اس میں 31 دن ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں سردی تیز ہو جاتی ہے، ہوائیں تیز و تند ہو کر چلتی ہیں، اور جن چیزوں کا ذکر نومبر میں کیا ہے وہی اس ماہ میں بھی مفید ہے۔ گرم اشیاء، گوشت، انڈے کا استعمال بھی مفید ہے۔ پودینہ، ادرک، لہسن کا استعمال بہتر ہے۔ مچھلی کا شوربہ بھی مفید ہے۔ فسد و حجامت سے پرہیز مناسب ہے۔ 11واں مہینہ یعنی جنوری کا مہینہ ہے جس کے 31 دن ہوتے ہیں۔ اس ماہ جس میں انسانی میں بلغم پیدا ہوتی ہے، لہٰذا نہار منہ گرم پانی کے چند گھونٹ پینا اور گرم سبزیاں کھانا اور پودینہ اور گرم سبزیاں کھانا مفید ہے۔ پودینہ اور پیاز کا استعمال بھی بہتر ہے۔ دن کے اولین حصے میں غسل کرنا اور جسم پر روغن خیزی یعنی تیل ملنا مفید ہے، یا مناسب روغن کی مالش کرنا سود مند ہے۔ اس مہینے سر نہ منڈانا چاہیے۔ دودھ پینا اچھا نہیں ہے۔ گرم اور اونی کپڑے پہننے چاہیے۔ میٹھی اشیاء کا استعمال نافع ہے۔ تازہ مچھلی کا استعمال بھی بہترین ہے۔ 12واں مہینہ فروری کا ہے اور اس کے 28 دن ہوتے ہیں۔ مہینے میں موسم میں خوشگواری آ جاتی ہے، گلہائے رنگا رنگ خوشبودار پیدا ہوتے ہیں، خون کی تولید میں زیادتی اور خلت بلغم میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ لطیف غذائیں اور بکری کا گوشت کھانا مفید ہے تاکہ آپ اپنے جسم کے بڑھنے میں اور صحت مند ہونے میں مدد کر سکیں۔ لہسن کا استعمال اور خشک میوے کھانا مفید ہے۔ مٹھاس کم کھانی چاہیے، یعنی چینی اور میٹھی اشیاء کا استعمال کم کریں۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ظاہر ہے کہ موسم ابھی بھی ٹھنڈا ہے اور بدل رہا ہے۔
تو جب بھی موسم بدل رہا ہو، خاص طور پہ خود اور اپنے بچوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کر دیں۔ چاہے ایک دم سردی سے گرمی آ رہی ہو اور آپ کو لگے کہ بہت گرمی ہو رہی ہے، پھر بھی اپنے بچوں کو خاص طور پر اور اپنے بزرگوں کو ایک دم ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈا پانی نہ دیں۔ اور جب موسم گرمی سے سردی کی جانب بدل رہا ہو تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جوتا پہنا کے رکھیں، ان کے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں اور انہیں کچھ بھی ٹھنڈا نہ دیں تاکہ ان کا جسم ٹھنڈا گرم نہ ہو۔ کوشش کریں کہ ان کے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں۔ ہر موسم بچے کے لیے ایک طرح سے نیا موسم ہوتا ہے اور اس کا جسم ایک نئے انداز میں اڈیپٹ کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اور بزرگوں کو اس نئے موسم سے لڑنے اور اس میں اپنے جسم کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کریں، نہ کہ انہیں بہت زیادہ کمپٹیشن دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں جب سردی ایک دم آ رہی ہو تو دن کے پہلے حصے میں اور دن کے آخری حصے میں مکمل کپڑے پہنائیں جو ان کے پورے جسم کو ڈھانپتے ہوں، تاکہ ہوا کا کوئی جھونکا ان کے لیے مضر صحت نہ ثابت ہو۔ ورزش اور چلنے پھرنے کی کثرت مفید ہے۔ گرم اشیاء کا استعمال بھی مفید ہے، یعنی کہ آپ ڈرائی فروٹس اس موسم میں بکثرت لے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید بات کریں گے انسانی جسم کی اور موسموں کی اور مزاج اور خوراک کے حوالے سے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم ایسی مزید بہت اچھی معلومات پر ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اچھی بات، نیکی کی بات اور خاص طور پر ہمارا چینل ذکر اہل بیت سے متعلق ہے، تو ذکر اہل بیت کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ علم کے اس کاروان کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کیجیے اور اپنے پیاروں سے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔